رومن امپائر، پرشین امپائر اور عرب عیسائیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر، اور دوسری طرف سیف اللہ، اللہ کی تلوار، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور صرف 45,000 مجاہدین۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں 3 بڑی طاقتیں ایک ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں اتری تھی دریائے فرات کے کنارے۔ اسلام کے مجاہدین نے اپنا مورچہ سنبھالا اور دشمن کو یقین تھا کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن لشکر کی قیادت اس وقت کر رہے تھے سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کی تلوار، وہ کمانڈر جس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جب جنگ شروع ہوئی اور آسمان تکبیر کی گونج سے کپکپا اٹھا، جہاں مسلمانوں نے اپنے ایمان، اپنی بہادری اور خالد بن ولید کی حکمت عملی سے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور جنگی چال استعمال کی اور دشمن کے لشکر کو چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ دریائے فرات کی لہریں انسانی لاشوں سے سرخ ہو گئی۔ رومی، ایرانی اور عیسائی، ان سب کے غرور خاک میں مل گئے۔ ایک ہی دن میں 3 سلطنتوں کے اتحاد کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج نے چیر کر رکھ دیا، اور تاریخ نے اس دن تاریخ میں لکھا کہ اسلام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس نے عراق اور شام کے دروازے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ہی اللہ کی تلوار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سلطنتوں کی مشترکہ فوج کو ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا۔ تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ سن 633 عیسوی خلافت ابوبکر صدیق کا دور تھا۔ جزیرہ عرب کے ہر کونے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ارتداد کی تحریکیں ختم ہو چکی تھی۔ اب مسلمان ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہے تھے، عراق اور شام کی زمینوں کی طرف، جہاں 2 عظیم طاقتیں برسوں سے اپنی حکمرانی قائم کیے بیٹھی تھی۔ ایک طرف تھی پرشین امپائر، جس کی دولت، فوجی طاقت اور شہنشاہت مشرقی علاقوں میں سمجھی جاتی تھی۔ دوسری طرف تھی رومن امپائر، جو صدیوں سے مغرب پر حکومت کر رہی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اکثر آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، مگر اب ایک نیا دشمن ان کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ تھا اسلامی لشکر۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات نے ان دونوں سلطنتوں کے درباروں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ ساسانی اور رومی دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسلام کو نہ روکا گیا تو ان کی سرحدیں ٹوٹ جائیں گی، تو انہوں نے ایک غیر معمولی اتحاد بنایا۔ رومی فوج، پرشین فوج اور ان کے ساتھ عیسائی عرب قبائل، یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، اور یہ مارکا ہوا فراس کے مقام پر، جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ دشمن کے لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ مسلمانوں کے مجاہدین صرف 40 سے 45 ہزار کے قریب تھے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں تھی: ایمان، اللہ کی مدد اور سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت۔ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب اس وقت 3 عظیم طاقتوں نے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی، مگر تاریخ نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا کہ اللہ کی تلوار کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ دوستو، جب 3 عظیم طاقتوں کا طاقتور اتحاد، جس میں پرشین امپائر، رومن امپائر اور عرب عیسائی قبائل نے اپنی تمام تر قوت کو یکجا کر دیا،
ہرمزان ایرانی فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھا، جرجا رومی لشکر کا قائد تھا اور عیسائی قبائل اپنے سرداروں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔ یہ عظیم اتحاد تقریباً 1.5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ ذرائع بختر سے ڈھکے دستے، گھوڑوں کے جھنڈ، نیزوں اور تلواروں کی چمک، ہر طرف طاقت کا مظاہرہ نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تعداد میں بہت کم تھا، بمشکل 40 سے 45 ہزار مجاہدین، اور ان کی قیادت سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ خالد بن ولید نے نہایت حکمت عملی سے صف بندی کی، مرکز میں پیادہ فوج کو رکھا تاکہ دشمن کے ابتدائی دھکوں کو روک سکیں۔ دائیں اور بائیں جانب گھڑ سوار دستے تعینات کیے تاکہ موقع ملتے ہی دشمن کے پہلو پر وار کر سکیں۔ تیر اندازوں کو آگے کھڑا کیا تاکہ پہلی ضرب دشمن پر ہی پڑے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا۔ دشمن کے سامنے کھڑا ہونا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو فتح ہوگی یا پھر شہادت۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں اللہ پر یقین کی شمع روشن تھی، جبکہ رومن، پرشین اور عرب عیسائی قبائل اپنے غرور میں مست تھے۔ یوں دونوں لشکر پوری تیاری کے ساتھ آخری مارکے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب صبح کا سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا، میدان فراز میں دونوں لشکروں کی صفیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف پرشین امپائر، رومن امپائر اور عرب عیسائیوں کا مشترکہ لشکر، جو تعداد اور ساز و سامان میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور جنگی نعروں کی گونج میدان جنگ کو اس وقت لرزا رہی تھی۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر کھڑا تھا، مگر ان کے دل شیر کی طرح مضبوط تھے۔ سیف اللہ خالد بن ولید نے اپنی فوج کی صفوں کا جائزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر ہر دستے کو حوصلہ دیا اور ایک ہی نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلا وار دشمن نے کیا۔ ایرانی تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسائے، لیکن مسلمانوں کی ڈھالیں اور مضبوط قدم انہیں روکے رہے۔ اسی وقت خالد بن ولید نے فوری حکم دیا کہ تیر انداز آگے بڑھو۔ جب مسلمانوں نے تیروں کی بارش شروع کی تو اس نے دشمن کی پہلی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی گمسان کی لڑائی شروع ہوئی، نیزے ٹکرانے لگے، تلواریں بجنے لگی۔ اس وقت دشمن اپنی کثرت پر غرور کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان ہر وار کو کاٹتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ میدان جنگ میں خون اور فولاد کی چمک بڑھ رہی تھی۔ یوں جنگ فراز اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت میدان جنگ میں زور پکڑ چکی تھی۔ رومی، پرشین اور عیسائی لشکر نے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے ایک کے بعد ایک دستے میدان میں جھونک دیے۔ ذرہوں سے ڈھکے گھڑ سوار تلواروں اور نیزوں کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر ان کے حوصلے اس وقت آسمان کو چھو رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیف اللہ خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو کر ہر صف کا حوصلہ بڑھاتے رہے، بلند آواز میں کہتے، مسلمانوں پیچھے دریا ہے، آگے دشمن، اب فتح ہے یا پھر شہادت۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں آگ بھر دیتے۔ مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگا کر لڑنے لگے۔ ہر وار کے جواب میں ان کے نعرے فضا کو ہلا دیتے تھے۔ دشمن کی کثرت کے باوجود مسلمان جم کر مقابلہ کرتے رہے، اور یوں جنگ فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد اور ساز و سامان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے جنگ کو حکمت سے جیتنے کا منصوبہ بنایا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی تپش سے میدان جنگ کو جلا رہا تھا، اور تلواروں کی جھنکار کے ساتھ خون کی بو فضا میں پھیل چکی تھی۔ دشمن اپنی کثرت پر غرور کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کے لیے بار بار حملہ کرتا رہا۔ رومن فوجی، پرشین فوجی ایک طوفان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے، لیکن ہر وار کے سامنے مسلمانوں کا عزم چٹان کی طرح ٹٹ جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید نے اپنی سب سے بڑی چال کھیلی۔ انہوں نے گھات میں رکھے ہوئے خفیہ دستے کو اشارہ دیا،
اس کے بعد اچانک دشمن کے عقب سے مسلمانوں نے ایک زبردست حملہ کیا۔ رومن اور پرشین لشکر جو صرف آگے کی جنگ لڑ رہے تھے پیچھے سے ضرب کھا کر بھوکلا گئے، جس سے ان کی صفیں ٹوٹ گئی، ان کے کمانڈروں کے احکام دب گئے اور ایک منظم فوج لمحوں میں افراتفری کا شکار ہو گئی۔ اس وقت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بلند آواز سے للکارا، اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان گھڑ سوار سامنے سے حملہ آور ہوئے اور پیادہ فوج نے دباؤ کو مزید بڑھا دیا اور اب دشمن دو طرفہ حملے میں کچلا گیا۔ اب میدان جنگ بھی فیصلہ دے چکا تھا اور جنگ فراز مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی تھی۔ رومن، پرشین اور عیسائی افواج کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ جو فوج ابھی چند لمحوں پہلے اپنی کثرت پر نازاں تھی، اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے دریا کی طرف بھاگ رہی تھی، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ہزاروں فوجی دریا میں کود گئے اور اپنی ہی بدحواسی میں غرق ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں دشمن کے 1 لاکھ سے زائد سپاہی مارے گئے، جبکہ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ دشمن کے بڑے بڑے سردار اور کمانڈر یا تو مارے گئے یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے لشکر نے شکرانے کے سجدے کیے۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہ تھی، بلکہ یہ مجاہدین کے ایمان کی سچائی، عزم کی بلندی اور خالد بن ولید کی حکمت عملی کا زندہ ثبوت تھا۔ اس دن سے تاریخ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ کے لیے فاتح جنگ فراز کے نام سے یاد رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ایک چھوٹی سی جماعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی جنگ فراز کی تاریخ، جس میں خالد بن ولید کی حکمت عملی اور مسلمان مجاہدین کی ایک چھوٹی سی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج، جس میں رومن، پرشین اور عیسائی عرب قبائل کی مشترکہ فوج کا غرور خاک میں ملا دیا۔